اور آپ کے بھی انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں تو آپ کو معاذ حسنہ سے مستفیض فرمائیں۔ آپ درود پڑھے محمد والے محمد کی یاد۔ الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی امیر المؤمنین مبید الشرک صاحب الجن والانس امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سیدۃ النساء العالمین بنت نبی الرحمت الکریم والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وأوصياء الرسل والصلاة والسلام على قناديل التوحيد حجج الله للخلق طيبين الطاهرين المعصومين والصلاة والسلام على منتكم آل الله بقية الله القائم الحجة الصاحب العصر والزمان بعد فقد قال اللہ تعالیٰ سبحانہ فی سورة الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صلوات پڑھیں۔ حسین خدا کی تاریخ میں ایک اہم عنوان ہے۔ تاریخ خدا کی بات کر رہا ہوں۔ تاریخ خدا عجب اصطلاح ہے، جس خدا کا کچھ پتہ ہی نہ ہو مخلوق کو، جسے وہ چھو نہ سکتی ہو، جسے وہ محسوس نہ کر سکتی ہو، جسے وہ دیکھ نہ سکتی ہو، جس کا پتہ کوئی نہ ہو، جو ہر جگہ ہو اور ہمیں نظر بھی نہ آئے، شہرک سے بھی زیادہ قریب ہو لیکن محسوس نہ کر سکیں، اس رب کی تاریخ کیا ہوگی؟ میں نے کہا اس رب کی تاریخ کا ایک اہم عنوان ہے حسین، اور اس عنوان کے تحت حسین نے بہت سارے عنوان قائم کیے۔ اسی لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ حسین کوئی تاریخ کا عنوان نہیں ہے، بلکہ تاریخ تو خود عصر عاشور تک حسین سے عنوانوں کی بھیک مانگتی رہی۔ تاریخ کی ایک عادت ہے، تاریخ کی ایک عادت یہ ہے کہ وہ کچھ بھی کہہ دیتی ہے اور پھر سچ اور جھوٹ کو تلاش کرنا بے انتہا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن حسین واحد مولا ہے جس نے تاریخ کی گردن مروڑ کر اس سے اپنے بارے میں سچ کہلوایا۔ آپ کی شدتوں کا مجھے احساس ہے، آپ تھکے ہوئے ہیں، میری بھی ایسی ہی جیسی حالت ہے، لیکن مومن کی تھکاوٹ بھی عبادت ہے۔ ہاں، اگر وہ اس نے زن پہ ہے تو عبادت ہے۔ اسی لیے میں آپ سے یہ کہیں نہیں کہوں گا کہ آپ نعرے نہیں لگا رہے، تھکے ہوئے کیوں ہو، مرجھائے ہوئے کیوں ہو، نہیں، ابھی آپ نے عاشورہ دیکھا ہے، عاشور کی ایک دقت ہے اور اس سے، اس سوگ سے، اس غم سے آپ نکلے ہیں۔ آپ کا یہاں اس وقت موجود ہونا ہی بڑی بات ہے، اور وہ ذہن نصیب سعادت ہے میری۔ بس صرف التماس اتنا رہا کہ اس عشرہ مبارکہ میں
جو میرے دل میں خواہش تھی کہ میں وہ کہہ پاتا، آپ کے مزاجوں سے ناواقفیت کی وجہ سے وہ میری نااہلی تھی کہ میں وہ نہ کہہ پایا۔ اس پہ بھی مجھے آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، میں ہی اس میں نامعقول تھا کہ مجھے آپ کا جلدی پتہ نہ چل سکا کہ آپ کے اندر کس قدر محمد والے محمد کی مودت اور محبت ہے۔ میں سمجھا کہ شاید اگر میں اس طرح کے فضائل اور اس طرح کی باتیں کروں گا تو آپ گھبرا جائیں گے، شاید آپ اس اسلوب کے عادی نہ ہوں، بلانے کو تو آپ مجھے بلا بیٹھے، لیکن ممکن ہے میری آپ کو عادت نہ ہو۔ در حقیقت میں وہ مچھلی ہوں جو آب فضائل میں زندہ رہتی ہے۔ جی مجھے لگ رہا تھا میں نے آپ کو بھی مشکل میں ڈال دیا، اور خود بھی آپ فضائل شاید سننے کے عادی نہیں، میں پڑھنے کا عادی ہوں۔ یہ طبیعت ملے تو کیسے ملے، لیکن میرا یہ نظریہ جلد غلط ثابت ہو گیا، اور مجھے پتہ چلا کہ آپ جیسا سننے والا کوئی نہیں ہے۔ خدا آپ کو ہمیشہ خوشیوں سے نوازتا رہے اور آپ کی حاجتیں مولا پوری کرتے رہیں۔ بس صرف اتنی درخواست ضرور ہے کہ ہر چیز کو ایک ٹیپیکل انداز میں نہ لیا کیجئے، کہیں نہ کہیں محمد والے محمد کے لیے معیار کو آسمانی کیجئے۔ دیکھیے میں آپ کو عرض کروں، فقہ کا ایک مسئلہ ہے کہ کھڑے پانی سے وضو حرام ہے۔ مستند مطلب میں آپ کو متنازع بات کرتا نہیں، فقہ کا مسئلہ ہے کہ کھڑے پانی سے وضو حرام ہے۔ تو جب کھڑے پانی سے وضو حرام ہے تو کھڑی سوچ سے دین کیسے چل سکتا ہے؟ خصوصاً سخی بھائی کا ذکر کروں گا، بہت محبت انہوں نے دی مجھے، بہت عزت دی، بہت پیار دیا، بہت میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ سب کا اور ان کا شکریہ ادا کروں۔ انہوں نے نقابت ممبر بھی سنبھالی رکھی اور بے انتہا عزت سے پکارتے رہے۔ ان کا اجر تو مولا ہی انہیں عطا فرما دیں گے، میں تو آپ سب کا شکریہ ادا کرنے آیا تھا کہ مجھے بہت گھر جیسا پیار ملا، اور عاطی شاہ صاحب اور باقی اسد بھائی اور سب لوگ جو ہیں وہ انتہائی قابل احترام ہیں میرے لیے، اور سب سے بڑی آپ کی محبت میرے لیے اثاثہ ہے، میری بخشش کا ذریعہ ہے۔ آپ کا سن کے علی کہہ دینا میری بخشش پہ سند ہے۔ اللہ خدا آپ کو سلامت رکھے اور ہمیشہ ہر درد اور ہر تکلیف سے ہمیشہ مالک آپ کو بچائے رکھے۔ آپ کے بس صرف ایک چھوٹا سا پیغام اور دینا، میرے جو بچے اس عشرے میں مجھے سننے کے لیے آتے رہے یا نیٹ پہ سوشل میڈیا پہ سنتے رہتے ہیں، ان سے درخواست صرف یہ ہے کہ انہوں نے میری مجلسوں میں سنا ہوگا کہ میں ایک اپیل ضرور کرتا ہوں جہاں بھی جاتا ہوں، اور وہ یہ کہتا ہوں کہ جو بچے میرے پڑھ رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہمیں کتنی دقتوں کا مسائل کا سامنا ہے، صرف اس لیے کہ ہمارے بچے بڑی بڑے عہدوں پہ نہیں ہیں۔ بھائی دیکھیے ہماری قوم میں علماء اور ذاکرین کی ایک بے بہتات ہے، کوئی کمی نہیں ہے، عزاداری نہیں رکے گی، صرف میری قوم کے پاس افسر نہیں ہے۔ میں بوڑھا آپ سے درخواست کرنے اس لیے بھی آیا کہ میرے جو بچے امتحانات دے رہے ہیں وہ پڑھائی پہ توجہ دیں، ساری رات ماتم داری کریں لیکن کالج سے چھٹی نہیں کرنی، ہے نا، بالکل چھٹی نہیں کرنی۔ سی ایس ایس کے ایگزامز کی تیاری کیجئے، پی ایم ایس میں بیٹھیے، اور بہت سارے عہدے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم درخواستیں لے کے بوڑھے لوگ یہ منظوریاں نہ لیتے پھریں، ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے سرکاری گاڑیوں سے حسین حسین کرتے اتریں۔ ان سب بچوں کے لیے میں التماس کرتا ہوں کہ آپ ضرور دعا کیا کیجئے، تمام قوم کے بچوں کے لیے۔ یقین جانیے میں اس بارے میں اتنا لبرل ہوں، میری بیٹی کی ایج ابھی پوری ہوئی ہے اور اس نے ماسٹرز کیا ہے جی سی سے، اور ابھی وہ تیاری کر رہی ہے سی ایس ایس کی، فیبرری میں اس کا ایگزام ہے، اس کے لیے بھی درخواست ہے کہ اسے اللہ کامیاب کرے۔ وہ ہر وقت یہی مجھے کہتی ہے بابا میں قوم کے کام آ جاؤں۔ وہ لڑکیوں کی یہ کہہ رہی ہے میرا بیٹا، تو آپ تو لڑکے ہیں، آپ نے بھی کریج، اور اسی طرح بیٹیوں سے بھی یہی درخواست ہے کہ وہ اپنی پڑھائی کو نہ چھوڑیں۔ جتنی اچھی قوم
مائیں دے سکتی ہیں، بیٹیاں بنا سکتی ہیں، بہنیں بنا سکتی ہیں، اتنی کوئی نہیں بنا سکتا۔ محمد والے محمد علیہ السلام علم کے لیے نکلے تھے، علم ہی دینا چاہتے تھے، اور ان کی منزل بھی علم ہی تھی، ورنہ وہ باب علم اور شہر علم کیوں کہلاتے؟ اور جس قوم کے پاس باب علم اور شہر علم ہو وہ سب سے زیادہ پسماندہ ہو، یہ عجیب بات ہے۔ تو آپ نے اور خاص طور پہ میری ماؤں سے بس 5 منٹ میسج کرنے ہو جائے تو میں فضائل کی طرف لوٹ جاؤں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میرا فریضہ ہے، میرا فرض ہے کہ میں آپ کی خدمت میں ایک قوم کے بزرگ کی حیثیت سے میں آپ کی خدمت میں یہ گزارشات کروں۔ میری ماؤں سے درخواست ہے کہ صبح یہ سو کے نہیں اٹھتے، کالج نہیں جاتے، رات ہم عزاداری پہ تھے، آپ نے ان کی پرواہ نہیں کرنی، آپ نے انہیں جھجوڑنا ہے، پانی انڈیل کے بچوں کو اٹھانا ہے اور ان کے ہاتھ میں ایک ٹوسٹ دینا ہے اور کہنا ہے بھی راستے میں کھاتے جاؤ لیکن کالج جاؤ، اکیڈمی جاؤ، ٹیوشن پہ جاؤ۔ میری بہنیں وعدہ کریں گی میرے ساتھ، میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں مجھ سے وعدہ کریں گی کہ جناب حسنین بھائی ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ان بچوں کو اب سونے نہیں دیں گے، ہم ان کو کالج بھیجیں گے۔ یہ قوم کے لیے پڑھیں، روزی روٹی کے لیے نہیں، روزی روٹی اللہ دینے والا، اس کے لیے میں آپ کے لیے فکر مند نہیں ہوں، نہ اپنے لیے نہ آپ کے لیے فکر مند ہوں۔ میں صرف آپ سے صرف اتنی درخواست کرتا ہوں، روزی روٹی امام زمانہ کے ذمہ ہے، وہ بیٹھا ہے، وہ دے گا، کسی کو بھوکا نہیں رہنے دے گا، یہ معصوم کا وعدہ ہے۔ صرف آپ نے محنت کرنی ہے اور قوم کو اس نہج پہ تھک گئے ہیں، خدا کی قسم کاغذ اٹھا کے کہیں پابندی ہے، کہیں جلسے کی اجازت نہیں مل رہی، کہیں وہ اپنا وہ لائسنس نہیں بن رہا، کہیں ہمیں اجازت لینی ہے، اب تھک چکے ہیں، اب ہم اجازت لینا نہیں چاہتے، اب ہم چاہتے ہیں آپ اجازت دیں۔ خدا کے لیے پڑھیے، اپنی قوم کے لیے پڑھیے، اپنے ملک کے لیے پڑھیے، اپنی ملت کے لیے پڑھیے۔ ایک سلوات پڑھ دیجیے گا۔ حسین تاریخ کا عنوان نہیں ہے، تاریخ کے اوپر بولتا سچ ہے، اور حسین اس نے ایسا عاشور کا دن ایسا دن بنا دیا کہ وہ دن صدیوں کو کھا گیا۔ ہاں، اس رات کے وقت میں آپ کو بالکل زحمت نہیں دوں گا، اور بہت خوبصورت سی باتیں، بہت ہلکی پھلکی سی میں آج آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور کچھ راز آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ حسین کا عاشور ان صدیوں کو کھا گیا، ان صدیوں کی اب کوئی شخصیت نہیں سوائے حسین۔ لیکن یاد رکھیے گا حسین ایک جیسا نہیں رہتا، کیونکہ حسین اللہ کی شان ہے، اور اللہ کی شان ایک جیسی نہیں رہتی، ورنہ تو وہ جمود کے شکار ہو جائے۔ نہیں، سورہ رحمان میں اللہ نے کہا کہ اس کی شان ہر روز نہیں ہوتی ہے۔ تو حسین کی جو اب اس وقت شان ہے نا، یہ صبح کو نہیں ہوگی، صبح حسین کی اور شان ہوگی، یہ ماضی ہو جائے گا۔ حسین ہر صدی کا اور ہے، یہ کبھی موازنہ نہ کیجئے گا کہ حسین جیسا 61 ہجری میں تھا اب بھی ویسا، نہیں، حسین ہر صدی میں الگ حسین ہے۔ مثلا کتنا بدلتا ہے، کتنا تغیر ہے، کتنا جلا ہے شان میں، کہ مثلا ایک زمانہ تھا کہ کسی بے وقوف احمق عباسی خلیفہ نے، احمق اور بے وقوف نے حسین کی محبت کو آزمانا چاہا، اور اس نے اعلان کر دیا کہ بھائی میں نے تو قبر مبارک کو مسمار بھی کر دیا، یہ بھی کر دیا، وہ بھی، اب بھی کوئی جانا چاہتا ہے زیارت کو تو اس کا ہاتھ کاٹ دو، اگر یہ نہیں رک دے۔ یہ اس صدی کا حسین تھا۔ صبح اس نے دیکھا قطاریں لگی ہوئی ہیں، ہاتھ دے دو، ہاتھ لے لو، ہمیں حسین کی زیارت کو جانا ہے۔ ڈھیر لگ گئے، تاریخ نے کہا ڈھیر لگ گئے ہاتھوں کے اس کے محل کے سامنے، اور لوگ ہاتھ کٹا کے حسین کی زیارت کو چلے گئے۔ احمق نے پھر فیصلہ کیا، اور پھر اس نے آزمایا حسین کو۔ اس نے کہا نہیں، اب جس نے جانا نا وہ اپنے بچے ذبح کرائے۔ یہ زمانہ پھر بدلا اور نیا حسین آیا۔
اب جو حسین آیا اس کے لیے لوگ بچے لے کے آ گیا. اس نے کہا پردہ ہٹایا بالکنی سے، اس نے دیکھا، اس نے کہا میں نے تو کہا تھا ایک بچہ، یہ ہر کسی کے پاس کیر کنڈا ہے، کسی کے پاس 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے، 6 شور مچا ہوا ہے، یہ کیا مطلب ہے؟ ایک لاتے تو پھر تو تھا زیور. اس نے کہا جی، وزیر نے کہا جناب خلیفہ صاحب میں نیچے گیا تھا، میں نے ان سے کہا تھا بادشاہ نے ایک بچہ کہا تھا، تم 3 4 لائے ہو. انہوں نے کہا ہمارا خلیفہ احمق ہے، ہمیں اس پہ یقین نہیں ہے، ہم یہاں 1 لاتے اور پھر یہ کہتا 2 لاؤ. تو ہمارے پاس جتنے تھے ہم سب لے آئے کہ اگر یہ سارے بھی کہے گا نا تو ہم دے دیں گے. کہا کیوں دینا چاہتے ہو؟ کہا زیارت حسین کے لیے. حالانکہ وہاں مشہد مقدس تھا، مشاہیر تھے، حسین خود نہیں بیٹھے تھے، حسین تو ایک راج میں پنہا تھے، لیکن ان کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے یہ عالم تھا کہ لوگ اپنے بچے، یہ اس زمانے کا حسین ہے. آج یہ ہر صدی میں آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ. اچھا پھر ایسا بھی آیا کہ دوانکی کا دور گزرا، پھر متوکل عباسی کا آیا، پھر معتز باللہ کا لعین کا آیا، حتیٰ کہ ایسا حسین ہو گیا کہ لوگ اپنی دکانوں کا افتتاح کرنے کے لیے پہلے چھپ کے مومنین کو ڈھونڈا کرتے تھے اور آ کے کہتے تھے، جب مومنین مل جاتے تھے تو کہتے تھے ہم کاروبار شروع کر رہے ہیں، اس جگہ پہ کھڑے ہو کے صرف ہمارے ساتھ حسین حسین کر دو. یہ تاریخ ہے تمہاری، یہ حسین تاریخ ہے. بسم اللہ. تخلیق کے کردگار کو دیکھا ہے بار حسین انتہا ہے خدا کے کمال. واہ واہ واہ. تو آپ گھبرا تو نہیں رہے، مجھے بس تھوڑا سا تذکرہ کر لینے کہ تاریخ نے حسین کو کس نظر سے پیش کیا، تو پھر ہم اپنے موضوعات پہ آ جائیں گے. تو حسین بادشاہ ہر صدی میں اور آج کی صدی یعنی 1440 میں حسین اور آج بھی وہی دیوانگی ہے، آج بھی وہی محبت ہے. آج ہم سے کوئی بچے نہیں مانگتا. آج کی صدی میں حسین کے لیے بچے دینے کی ضرورت نہیں ہے. آج کی صدی میں حسین کے لیے ہاتھ کٹوانے کی ضرورت نہیں ہے، آج سر دینے کی ضرورت نہیں ہے. آج حسین تم سے کلیجے کی صفائی مانگتا ہے. آج حسین کہتا ہے، آج حسین تمہارے کلیجے کی صفائی مانگتا ہے. وہ کہتا ہے میری زیارت کو بھی آؤ، میرا عشرہ بھی مناؤ، ماتم بھی کرو، عزاداری بھی کرو، لیکن یہ صاف رکھو میری مجلس میں خبردار منافقت کے ساتھ نہ آؤ، میری مجلس میں میرے بابا سے دشمنی رکھ کے نہ آؤ. میری مجلس میں آؤ کیونکہ میری مجلس وہ واحد جگہ ہے جہاں پر شک دھوئے جاتے ہیں. یہاں پر اللہ کا ذکر، رسول کا ذکر، آل رسول کا ذکر، قرآن کا ذکر، انبیاء کا ذکر، تمہیں سب ملے گا، لیکن یہاں من پاک کر کے آؤ، یہاں شکیات لے کے نہ آؤ، اور اگر آئے ہو تو پھر صاف کر کے جاؤ. اگر میری مجلس میں بھی تمہارے شک دور نہیں ہوئے تو پھر تم سمجھ لو تمہارا ٹھکانہ کہیں اللہ نے اور طے کر دیا. ہاں پھر غلط فہمی میں نہ رہنا ہے، پھر تمہارے کام کچھ بھی نہیں آئے گا. حسین لازوال حقیقت ہے، حسین انسانیت کی روح روا، حسین وہ سخی، وہ کریم جس نے انسان کو شعور زندگی دیا، غرور زندگی دیا. حسین جس نے مرنے میں، قتل ہونے میں اور شہید ہونے میں فرق بتایا کہ مرنا اور ہوتا ہے، قتل ہونا اور ہوتا ہے، شہید ہونا اور ہوتا ہے. حسین نے کربلا برپا ہی اسی لیے کی کہ اللہ انسان یعنی حسین، غور سے سننا، یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں اور بہت دقیق ہے، اس پہ روک کے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اس پہ غور کرنا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کربلا کیوں ہوا؟ بھائی کربلا اس لیے برپا ہوا، اس لیے اس کی یاد منائی جاتی ہے کہ اللہ اور انسان یعنی حسین اور عشق، اللہ انسان اور عشق مل کر ایک اور انسان تخلیق کر رہے تھے جس کا نام مومن ہے.
سمجھ رہے ہو نا؟ مومن بنا رہے تھے یہ تینوں مل کے. تخلیق انسان ہو چکی ہے لیکن ایک نیا انسان حسین بنا رہا ہے. کیونکہ ہر انقلاب کیسا انقلاب ہے؟ رسول جو انقلاب لائے. تھوڑی سی آج تو تاریخ کی بات سن. میں جب دنیا میں باہر جاتا ہوں، نہیں آپ پہلے بھی مطمئن ہو کے سنتے ہیں. میں بالکل مجھے لاہور واپس جانا ہے لیکن مجھے ایسی کوئی گھبراہٹ نہیں ہے کہ یقین جانیے کہ مجھے کوئی بے چینی ہو. نہیں، اس لیے کہ میں اللہ کی عبادت میں بیٹھا ہوں. اور جب انسان عبادت میں بیٹھ جائے تو پھر دنیا داری تو حرام ہے نا، پھر باقی باتیں بھی ختم. اسی لیے جب حسین کے مجلس میں آؤ تو فکریں اتار دیا کرو، کیونکہ یہیں سے تو حاجتیں پوری ہونی ہیں، یہیں سے فکریں دور ہونی ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ بادشاہ کے بارے میں کافی ساری چیزیں، یعنی وہ تخلیق چاہتا ہے حسین، اللہ، انسان اور عشق. ہمیشہ تم کہتے ہو کہ عقل اور عشق اکٹھے نہیں رہ سکتے، کیونکہ عقل اور کہتی ہے اور عشق اور کہتا ہے. کمال ہے. لیکن جب ہم کربلا دیکھتے ہیں تو عقل اور عشق مل کے طواف کر رہے ہیں حسین کا، ان میں کوئی اختلاف نہیں. یعنی عقل عاشورائی اور عشق عاشورائی بالکل ایک جیسے ہیں، اکٹھے ہیں. مثلا افواج پاکستان ہے اور ان کا کام ہے سرحدوں کی حفاظت کرنا. شریعت کہتی ہے کہ دشمن کی گولیوں کی بوچھاڑ کے آگے نہیں جانا، یہ خودکشی ہے. فوجی نہ جائے تو بزدلی ہے. سرکار اگر ہمارا فوجی میرا بیٹا وہاں نہ جائے بزدلی ہے، اور شریعت کہتی ہے خودکشی ہے. لیکن ہمیشہ فوجی کبھی یہ نہیں سوچے گا کہ شریعت نے کیا کہا ہے. وہ کہتا ہے عشق کیا کہہ رہا ہے وہ ضروری ہے، مادر وطن پہ قربان ہو جانا ہے. حسین بادشاہ شریعت کے بادشاہ ہیں، انہی کا کہا شریعت ہے، انہی کا کیا شریعت ہے. وہ شریعت کہتی ہے 6 ماہ کے بچے کو دشمن کے تیر کے آگے نہیں کرنا. عشق کہہ رہا ہے کر دو. عجب ہے نا، حسین نے عشق کی بات مانی، عقل کی بات نہیں مانی. تو یہ عشق اور عقل کا مقابلہ کہتے ہیں لگا ہی رہتا ہے. عشق جو کہتی ہے عقل نہیں مانتی، جو عقل کہتی ہے عشق نہیں مانتا. لیکن واحد کربلا ہے جہاں عقل اور عشق، عقل یعنی حبیب ابن مظاہر، عشق یعنی عبداللہ بن وہاب ابھی کلمہ پڑھا ہے، ابھی حسین پہ قربان مانو کے تیار ہے. یعنی عقل اور عشق دونوں حسین کے ماننے والے. خدا کی قسم یہ جو سارے آئے ہیں نا حسین کے پاس، ہمیشہ کہتا ہوں اور بار بار کہتا رہوں گا اور مرتے دم تک کہتا رہوں گا، یہ شہدائے کربلا ایک ایسا کردار ہے کہ یہ شہدائے کربلا حسین سے خدا سمجھنے نہیں آئے، وضو ٹھیک کرنے نہیں آئے، نماز نہیں درست کروانے آئے، حج کے مسائل نہیں پوچھنے آئے، خمس کے مسئلے نہیں پوچھنے آئے. یہ خدا پرستی ہیں، خدا پرست ہیں. وہ حسین سے خدا پرستی کی وجہ سے ملنے نہیں آیا، وہ حسین پرستی میں آیا. تو اور مجھے بڑی دلچسپ باتیں لگتی ہیں تاریخی جب کوئی یہ کہہ دے کہ حسین نے کہا تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے چلے جائے، اور یہ کہہ کہ چراغ کو بجھا دیا، چراغ بجھا دیا، کہا جاؤ جس نے جانا ہے جاؤ. میں آپ سے سوال کروں ایسے ہی پیارا سا چھوٹا سا معصومانہ سا، اچھا حسین امام ہے نا، شب عاشور بھی امام تھے، اچھا امام اگر چراغ بجھا دے پھر اسے نظر تو نہیں آتا؟ تو پھر یہ دلیل کیوں دیتے ہو کہ چراغ بجھا دیا، کہا جس نے جانا جاؤ بھائی. ارے بھائی نہیں، وہ امام ہے، اس کے لیے روشنی دن رات یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. اس کو سب جسے خدا نظر آتا ہو.
نہیں، امام نے چراغ ضرور بجھایا، یہ نہ سمجھے گا نہیں بجھایا، ضرور بجھایا، لیکن دنیاوی روشنی کو گل کیا اور کہا اچھا تم مجھ پہ اگر اتنا ہی یقین رکھتے ہو تو آؤ پھر میں تمہیں وہ دکھا دوں، وہ۔ اور پھر میں نے تو دیکھا کہ حسین نے اپنا سینہ کھول کے شہدائے کربلا کو وہ سب کچھ دکھا دیا، جس پر وہ منزل یقین پہ پہنچ گئے، حتیٰ کہ صبح آپس میں لڑ رہے تھے، مجھے پہلے جانے دو، مجھے پہلے جانے دو، حیدری۔ سمجھ رہے ہیں یہ کیسے کریکٹر ہے؟ اور صرف انسان ہی نہیں، جانور بھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی آپ ذوالجناح کو شبیہ ذوالجناح کیوں کہتے ہیں؟ اچھا پہلے تو میرے بچے یہ نقل اور شبیہ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ نقل اور شبیہ، میں ذوالجناح کو نقل کیوں نہ کہتا؟ شبیہ اور نقل ایک ہی شے ہے۔ اچھا یہ تصویر کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک تیسری شے ہے علم الکلام میں، آج کیونکہ تم سکون میں، اس لیے آج فلسفہ اور علم الکلام کی مدد لے رہا ہوں۔ یہ تصویر تیسری چیز ہے، نقل ہے۔ ویسے تو علم الکلام میں اور بھی چیزیں، مثلا نقل ہے، عکس ہے، شبیہ ہے اور تصویر ہے۔ اچھا ایک بات مجھے سمجھاؤ، ابھی یہاں سے بیٹا اٹھا اور اس نے کہا قبلہ علامہ صاحب آپ بڑے اچھے لگ رہے ہیں، میں آپ کی ایک تصویر بنا لوں۔ بیٹے بنائیے۔ انہوں نے ایک تصویر لے لی، اب وہ تصویر وہ جلدی سے گئے اور کہا کہ قبلہ چلے نہ جائیں، میں ان کو ہدیہ کر دوں، تو وہ تصویر لے آئے میری، پرنٹ نکلوا کے، میری تصویر، غور سے سنیے گا، اگر سو رہے ہیں تو جاگ کے سنیے، میری تصویر مجھے ہدیہ کی گئی، میری تصویر ابھی کھینچی تھی، میری تصویر مجھے ہدیہ کی گئی، میری تصویر۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ میری تصویر ہے، میں نہیں ہوں۔ سمجھنا نا بیٹا، وہ تصویر ہے، میری ہے، میرے نئے نقش ہیں، میرا چہرہ ہے، میرے ہاتھ ہیں، میرا وجود ہے، میری تصویر ہے، میری شکل ہے، کسی کو بھی دکھا دو گے قبلہ حسنین صاحب ہے۔ میری تصویر باہر لے جائیے، وہ بھی کہیں گے قبلہ حسنین صاحب ہے، شہر میں کہیں بھی دکھا دیجئے، بھئی اشرے میں تم جاتے رہے ہو، یہ تو دیکھو یہ کون ہے، وہ بھی کہے گا یہ قبلہ حسنین صاحب کی تصویر ہے۔ اچھا بھئی حسنین صاحب کی تصویر ہے، اچھا آپ ان سے کہیے نہیں یہ تصویر نہیں ہے، یہ قبلہ ہے، یہ حسنین صاحب ہے، وہ کہے گا دماغ تو نہیں ٹھیک ہے تمہارا، یہ وہ نہیں ہے، ان کی تصویر ہے۔ یعنی کتنا فرق ہو گیا مجھ میں اور میری تصویر میں۔ بس اللہ اور علی کا یہی معاملہ ہے، اللہ میں ہے اور علی اس کی تصویر ہے جو میں نہیں ہے لیکن ہے وہی۔ سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ نہیں آ رہے بچوں، سمجھ میں آ رہا حضور؟ میری تصویر میں نہیں ہوں، اسی طرح علی اللہ نہیں ہے، لیکن اللہ کی تصویر ضرور ہے، ید اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، وجہ اللہ، صدر اللہ، راس اللہ، یعنی اس کا مظہر ہے۔ تو اس پہ پریشان نہیں ہونا کہ علی کو کیا سمجھ، علی بادشاہ، یہ تعلق ہے محمد والے محمد کا خدا سے۔ اب وہ میں کہہ رہا تھا نقل اور عکس، یہ تو بیچ میں ایک ضمن آ گیا نا، تو مجھے کہنا پڑا، لیکن نقل کیوں نہیں کہہ سکتا میں ذوالجلال کو؟ اچھا اگر میں آپ سے یہ کہوں گا بڑی محبت سے، بڑی الفت سے، کہ اگر ایک لمحے کے لیے ہم بھول جائیں کہ ذوالجلال گھوڑا، ایک لمحے کے لیے چھوڑ دیجیے، دماغ سے نکال دیجیے، تو اب میں کچھ خصوصیات گننے لگا ہوں ذوالجلال کی، ایک لمحے کے لیے ذہن سے نکال دینا کہ گھوڑا ہے، ہم نے ابھی بنایا تھا، تیار کیا تھا، یا کربلا میں تھا، چھوڑ دیجیے اس چیز۔ میں کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ حسین اکیلا رہ گیا ہے لیکن ایک ساتھی اس کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا گھوڑا نہیں سمجھا، کردار کی بات ہے،
ایک ساتھی ساتھ ہے جس پر حسین اتنا بھروسہ کرتا ہے کہ اس کے ساتھ تنہا دشمنوں میں پہنچ گیا. سمجھ رہے ہیں؟ میں نے کہا نا گھوڑا نہیں سمجھنا چار ٹانگوں والا. میں ابھی کچھ اور کہہ رہا ہوں. ابھی جانور بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ ذہن کو فارغ کر دے، کھول دے، کھلا رہنے دے. میں ذوالجناح کی بات کر رہا ہوں. ذوالجناح مجھے نہیں پتا کیا ہے، ابھی میں کردار پیش کر رہا ہوں کہ حسین کے ساتھ کوئی ایسا قابل بھروسہ ساتھی ہے کہ حسین دشمنوں کے نرغے میں اس کے ساتھ گیا، اس پہ بھروسہ کر کے گیا. اور وہ ساتھی ایسا ہے کہ جدھر حسین اس کو کہتا ہے وہ حسین کو ادھر لے جاتا ہے، اور جب بھی حسین اسے کہتا ہے کہ واپس چل، وہ واپس چلاتا ہے. حسین کا اتنا رازداں ہے کہ حسین اس کی زین پر اللہ سے جو راز کی باتیں کر رہا ہے نا، صرف یہی سن رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جتنی بھی باتیں حسین اللہ سے کر رہے ہیں یہ سن رہا ہے. یعنی اس کی وسعت قلبی اور ایمانی کیفیت بڑی طاقتور ہے کہ خدا اور حجت کی باتیں سن کر بھی قائم ہے. اور اگر مجھے اجازت ہے تو میں یہ کہہ دوں کہ ایمان کے اتنے اعلیٰ درجے پہ ہے کہ ایمان کی اور خدا کے راز و نیاز کی باتیں یہ سن رہا ہوں. کمال ہے. حسین تنہائی میں جب اکیلا ہے یا اللہ سے باتیں کر رہا ہے یا اس کے ساتھ، حیران نہیں ہونا. حیرانی کی چھوڑ دیں. اب وہ زمانے گئے حیرانی والے، اب معرفت کے زمانے. اب دماغ کو اور قلب کو اونچا پہنچائیے، معصومین کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. میں نے کہا نا کہ کھڑی سوچ سے کیسے بڑھ جائے گا دین، معرفت کیسے آ جائے گی. آپ کو بڑھانا پڑے گا، ٹیپیکل سوچوں سے نکلنا پڑے گا، آپ کو کچھ ذہن آگے بڑھانا پڑے گا. اب دیکھیں نا، میں کہہ رہا ہوں گھوڑا 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 نہیں کہیے، کچھ چیزیں ہیں. اتنا امانت دار ہے کہ حسین نے جب شہادت دینی تھی تو جتنے تبرکات تھے حسین نے اسے امین پایا. اور سارے تبرکات انبیاء اس کے سپرد کر دیے. وہ ذوالفقار جو معصوم کے علاوہ کوئی نہیں اٹھا سکتا وہ اس نے اٹھا لی. سن رہے ہو نا؟ کوئی نہیں اٹھا سکتا. وہ ذوالفقار یہ اتنا امین ہے اور یہ سیدھا وہاں گیا جہاں یہ امانتیں دینی تھی. اور پاک اتنا ہے کہ جہاں یہ امانتیں دینے گیا نا وہاں نمازی نہیں، خود نمازیں کھڑی تھی. نمازی نہیں، خود نمازیں کھڑی تھی. پاک اتنا کہ انہوں نے اس کے گلے میں باہیں ڈال ڈالا. اور اس کا تقدس اتنا کہ اس کے خون میں حسین کا خون شامل ہوتا رہا. یہ حسین کا ماتمی اتنا کہ حسین درمیان میں نماز پڑھ رہا ہے اور یہ ارد گرد طواف کر کے اپنے آپ کو ان تیروں کے آگے کر رہا ہے. یعنی کائنات کا پہلا زنجیر زن. اب مجھے بتاؤ یہ گھوڑا ہے یا صحابی حسین؟ اور اگر ایک قدم اور بڑھ جاؤں تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ اس کی حیوانیت پر انسانیت قربان ہے. کیونکہ انسان حسین کو قتل کر رہا تھا اور جانور اسے بچا رہا تھا. ذوالجلال ایک کردار ہے کربلا کا. یہی تو معرفت کہہ رہا ہوں کہ بلند کرو. اب ذوالجلال گھوڑا نہیں ہے، صحابی ہے. اور اس کے ساتھ جو بھی لگانا چاہو، رحمت اللہ، رضی اللہ.
کیونکہ اگر یہ خصوصیات جانور میں ہیں تو یہ پھر مارنے والے انسانوں سے افضل ہے. اسے سارے سلام پیش کیے جا سکتے ہیں. یہ تو حسین کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کرداروں کی بات کر رہا تھا، اور بات کر رہا تھا کہ نقل کیوں نہیں کہہ سکتے. دیکھو نقل وہ ہوتی ہے جو ہو بہو ہو، شبیہ وہ جس میں تم تبدیلی کر دو. تم کیونکہ زیورات سے سجا دیتے ہو تو یہ شبیہ. اگر تم ویسا کبھی ذوالجناح بناؤ، میں نے ہے میری زندگی میں حسرت، میں نے مالک سے مہلت مانگی ہوئی ہے کہ مالک ایک ہی دفعہ ذوالجناح بناؤں گا اپنے ہاتھ سے، اور ویسا بناؤں گا جیسے کربلا میں تھا. کوئی زیور نہیں پہناؤں گا، کوئی کچھ نہیں کہوں گا. تاریخ نے جو نقشہ حسین کا بنا، حسین کے ذوالجناح کا ہے نا، خدا کی قسم کبھی ذوالجناح ویسے نکالنا، پھر میں دیکھوں گا تم قدموں پہ کیسے کھڑے رہے. تم نے دیکھا جو نہیں ذوالجناح، تاریخ میں پڑھا ہوتا تو پتہ چلتا. زیورات میں، پھولوں میں لدا پھدا، یہ شبیہ ہے. کبھی ذوالجناح کی نقل میں بنانا شبیہ ہمارے عقائد ہے، نقل اس دل کی مظلومیت ہے. ہر چیز میں انسان کے فہم و ادراک کا معاملہ ہے. کربلا میں تمثیل بیان کی جاتی ہے اور وہ پورا ایک سٹیج شو کہہ رہے ہیں، نہیں شو تو کیا، میرے پاس لفظ اچھے نہیں ہیں، ایک پوری تمثیل بیان کرتے ہیں. ہم نہیں کرتے، وہ خود بن جاتے ہیں معصوم، یعنی شبیہ بن جاتے ہیں معصوم کی. ہمارے ہاں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. تو ہمارے عقیدے اپنے، تو اسی پہ تمہیں ایک محاورہ سنا رہا ہوں جو عرب میں بڑا مشہور ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن اترا تو حجاز عرب میں، سمجھا مصر میں، پڑھا مصر میں گیا اور سمجھا ہندوستان میں گیا، یعنی سب کانٹیننٹ میں. تو ہمارے عقیدے اسی لیے بلند ہیں کہ ہم نے قرآن کو سمجھا ہے. مصریوں نے قرأت کی اور عربیوں کے پاس اترا. اسی لیے حسین بادشاہ نے کہا تھا کہ جب ابن طاؤس علیہ رحمہ جب مجاور بنے، سعید بن ابن طاؤس جو ہیں وہ جب بنے مجاور تو گھبرا گئے اور محرم چڑھ گیا اسی رات جس دن ان کی پہلی نوکری کا دن تھا. تو آ کے قبر مبارک کے ساتھ لگ گئے اور ساری رات مناجات کی اور کہنے لگے مولا مجھے لگ رہا ہے جیسے آپ زرعی میں نہیں ہیں، یہ کم محرم بھی ہے اور آپ زرعی میں نہیں ہیں. ابن طاؤس کہہ رہے ہیں، ابن طاؤس وہ کہتے ہیں آپ زرعی میں نہیں مولا، کیا میری مجاوری آپ کو پسند نہیں تو میں ہٹ جاتا ہوں. تو آدھی رات کو خواب میں امام آئے اور کہنے لگے سعید ابن طاؤس، ارے تم تو ہمارے بہترین مومنین میں سے ہو، ایسا نہیں ہے تمہاری مجاوری سے ہم ناخوش ہوں. در حقیقت میں، کیونکہ تمہیں نہیں پتا کہ محرم کا چاند چڑھ گیا اور میں ہند چلا گیا ہوں، میں عزاداری کرنے ہند چلا گیا ہوں. تمہاری عزاداری حسین کو اتنی پسند ہے کہ حسین یہاں آ جاتے ہیں. تو تمہارا معیار بھی تو اسی سطح پہ ہونا چاہیے نا، بہت نیچا نہیں ہونا چاہیے. معیار بہت بلند ہونا چاہیے، بہت بلند ہونا چاہیے. حسین ایسا طاقتور شخص ہے جس نے عاشور کے دن، اچھا وہ کسی نے پوچھا رسول اللہ سے یہ جنت کتنی بڑی ہے جناب، اور آیت آ گئی قرآن کی. بس میں دیکھ رہا ہوں آپ کی بات کیا یہ وہ بچوں کی، ننھے بچوں کی طرح میں آپ کی زحمت کو تمام کرنے ہی جا رہا ہوں، تکلیف نہیں دینا، عبادت میں تکلیف نہیں. وہ کہتے ہیں کہ مولا جنت کتنی بڑی، تو قرآن کی آیت آ گئی. اے رسول ان سے کہو کہ جس جنت کا یہ ذکر کر رہے ہیں نا یہ زمین آسمان سے بڑی ہے، یعنی اس جنت میں زمین آسمان پورے آ سکتے ہیں. زمین آسمان سے جنت بڑی ہے. اگر زمین آسمان سے جنت بڑی ہے تو یہ ہے کہاں؟ ہمارا تو تصور زمین آسمان کا ہے نا. تو اگر یہ زمین آسمان سے ہی بڑی ہے، اس کی وسعت اتنی ہے کہ زمین آسمان سما جائے، تو یہ پتہ نہیں ہے کہاں. اور یہ خلق کس سے ہوئی ہے؟ حسین کے چہرے کے نور سے. یہ حدیث ہے، خطابت تھوڑی، حدیث ہے کہ میرے بیٹے حسین کے چہرے کے نور سے جنت اور غلامان اور حور خلق ہوئی ہیں. تو جو جنت حسین کے صرف چہرے کے نور سے خلق ہوئی ہو وہ زمین آسمان سے بڑی ہے، تو خود حسین کتنا بڑا ہے.
سمجھ میں نا؟ تو حسین ایسا بادشاہ کہ اس نے یوم عاشور کو جنت اور دوزخ دونوں زمین پر اتار لی، دونوں، خالی جنت نہیں، جنت اور دوزخ دونوں حسین نے زمین پر اتار لی، اور انسانوں کو کہا کہ دیکھو تو یہ تمہیں موقع کبھی نہیں ملے گا، آج میں نے جنت اور دوزخ زمین پہ اتار لی، آؤ جی بھر کے جنت بھی خریدو، جی بھر کے جہنم بھی خریدو۔ اور 10 محرم کو انسان نے یہ خریداری کی، جی بھر کے جنت بھی خریدی جیسے ہور، اور جی بھر کے لوگوں نے جہنم بھی خریدی جیسے شمر، لیکن جنت زمین پہ ہی ہے، اور وہ آج تک یہیں ٹکی ہوئی ہے، کیونکہ وہ بھی زائر حسین ہے اور واپس نہیں جانا چاہتی۔ یہی مل رہا ہے سب کچھ، یہی، محشر میں تو پتہ نہیں کیا ہوگا، مجھے نہیں ملا، لیکن جنت اور دوزخ یہیں پہ ہے، ہمارے قریب، بالکل ہمارے پاس۔ حسین نے کربلا، اچھا مجھے عرفان کا ایک اعلیٰ جملہ کہنے کی اجازت دو گے، کیونکہ میں مرا جا رہا ہوں، میرے دل میں ہے، اور میں اور مجھے اندیشہ ہے کہ وہ ضائع نہ ہو جائے۔ دیکھو معصوم کہ یہ سارے فلسفے کو اگر سمجھے نا تو اس کی آخری حد یہ نکلتی ہے کہ حسین نے کربلا، یعنی کربلا ایک مخلوق ہے، کربلا بذات خود ایک مخلوق ہے، اسے حسین نے کن کہا اور بی بی نے فیکون کیا۔ حسین نے یعنی کن کیسے کہا؟ حسین نے کہا کربلا ہو جا، اور بی بی نے جواب میں حسین سے کہا ہو گئی، کیونکہ عصر عاشور تک حسین حسین تھے، ادھر بی بی بولی، حسین حسینیت میں ڈھل گئے۔ اب اس حسینیت کی روح ہے زینب، میں نے بے ساختہ نام لے دیا بی بی تاکہ تمہیں سمجھ آئے۔ معصوم سے اجازت، امان ہو صاحب الزمان کی، جرت نہیں تھی لینے کی، لیکن تمہاری خاطر لینا پڑا، امام سے معافی کا طلبگار، لیکن آپ سمجھتے نہیں، عادت پڑ گئی آپ لوگوں کو، میں کیا کروں گا؟ میں نگار خانے میں توتی کی کون سنتا، وہ لفظ توتی نہیں ہے، توتی ہے، نگار خانے میں پہلا توتی، وہاں کیا توتا کسی نے پال رکھا؟ نہیں، محاورے درست بولا کسی، نگار خانے میں توتی کی کون سنتا، یعنی جہاں نگارے بج رہے ہوں وہاں بیچاری توتی کی کون سنے گا، تو میری بیچاری کی کون سنے گا؟ لیکن کوشش کریں ذوق اتنا بلند ہو جائے کہ شہزادہ اور شہزادیوں کے نام جو ہے نا وہ ادب کے دائرے میں لیے جا سکے۔ ہم نوکر چاکر لوگ ہیں، ہم غلام لوگ ہیں، اچھا نہیں لگتا، ہم کوئی بڑی چیز نہیں ہے، مالکوں کے نام ادب سے لینے چاہیے۔ لیکن شہزادی نے کربلا کو ایک میدان میں محدود نہیں ہونے دیا، بلکہ ہر دل میں لا کر کربلا کو رکھ دیا۔ اور آگے بڑھ جاؤں تو یہ کہوں گا کہ شہدائے کربلا کے خون سے بی بی نے توحید نچوڑ کر مسلمانوں کو دی ہے۔ ہاں، یہ شہزادی کا کمال ہے۔ 40,000 حدیثیں شان علی میں بیان کی اس پورے سفر میں بی بی نے، 40,000 حدیثیں علی کی شان میں۔ اگر ہم روز ایک حدیث پڑھیں تو 40,000 دن چاہیے، اور اتنی ہماری حیات نہیں ہے، اتنی ہماری حیات نہیں ہے۔ بادشاہوں سے پوچھا گیا کربلا کا حاصل، کہا ولایت علی، کہا ولایت علی ابن ابی طالب، کیونکہ ولایت ہی وہ حصار ہے، ولایت ہی وہ حصار ہے۔ کہا قلعہ ہے ولایت علی، اللہ نے کہا اے رسول اللہ ان کو بتا دیجئے حسینہ ہے، قلعہ ہے ولایت علی، قلعہ ہے جس نے میرے قہر سے بچنا ہو، میرے عذاب سے بچنا ہو، وہ اس قلعے میں داخل ہو جائے۔ یہ قلعہ کیوں کہا، محل کیوں نہیں کہہ دیا، کوئی کوٹھی ووٹھی ویلا بولا نہیں کہہ دیا، پیلس نہیں کہہ دیا، یہ کیوں کہا قلعہ؟ بھائی قلعہ چند گھروں کو نہیں کہتے،
قلعہ، قلعہ اس جگہ کی بار فصیل کو کہتے ہیں، وہ کیونکہ بہت مضبوط ہوتی ہے اور اسے توڑ کے اندر نہیں جایا جا سکتا، جو اندر لوگ رہتے ہیں وہاں تک نہیں جایا جا سکتا۔ فصیل قلعہ جو ہے نا وہی قلعہ ہوتی ہے، اندر شہر ہوتا ہے اور ارد گرد فصیل قلعہ ہوتی ہے، وہ ضمانت دیتی ہے شہر کو کہ جب تک میں ہوں تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے جتنے حملے ہوتے ہیں وہ فصیل پر ہوتے ہیں، قلعے پہ نہیں ہوتے۔ فصیل ٹوٹے گی تو قلعہ فتح ہوگا، شہر فتح ہوگا، ورنہ فصیل آنے والے دشمن کو روکے رکھ دیا ہے۔ اللہ نے کہا ولایت علی میرا قلعہ ہے، یعنی ولایت علی علی ولی اللہ فصیل ہے۔ اب جتنی بھی جنگیں ہوں گی نا وہ علی ولی اللہ پہ ہی ہوں گی، تبھی تو محمد رسول اللہ محفوظ ہے، تبھی تو لا الہ الا اللہ محفوظ ہے۔ اسی لیے فصیل پہ جنگیں ہوتی رہیں گی اور یہ فصیل ٹوٹتی نہیں، اسی لیے رسالت اور توحید محفوظ ہے۔ کربلا بھی اسی کا نام تھا کہ ولایت علی ابن ابی طالب کو اجاگر کیا جائے، لیکن اس کے لیے قیمت بڑی دینی پڑی، قیمت بڑی دینی پڑتی ہے۔ ولایت علی ایسے نہیں مل جاتی۔ ولایت علی تو علی کی اپنی اولاد کو اتنی آسانی سے نہ ملی، تم اور مجھے کیا ملے گی؟ اگر بیٹی نے ولایت علی ابن ابی طالب کا پرچم اٹھایا تو چادر سے محروم ہونا پڑا، زنجیریں باندھنی پڑی، شرابیوں کے درمیان چلنا پڑا، شرابیوں سے بات چیت کرنی پڑی۔ حسین نے اگر ولایت علی کا پرچم اٹھایا 13 ضربوں کے ساتھ گردن دینی پڑی اور نیزے پر سوار ہونا پڑا۔ اللہ اکبر، یہ حجروں سے نہیں نکلتا، اس کے لیے کھجوروں پہ لٹکنا پڑا تھا، میشم لٹکا، رشید ہجری انگلیاں کاٹ رہے تھے، کاٹ دی اس نے، سنایا تھا مجھے یاد ہوتا نا عشق۔ عباس کو بازو دینے پڑے۔ اصغر نے اگر پرچم اٹھانا چاہا تو ننھی سی گردن تیر کے آگے لانی پڑی۔ ولایت مشکل ترین مرحلہ، یہ پیسوں سے نہیں آتی، یہ ایجنٹ بننے سے نہیں آتی، یہ کسی کو برا بھلا کہنے سے نہیں آتی، یہ آپس میں بحث اور لڑائیاں لڑنے سے نہیں آتی، یہ دل میں شک و شبہات رکھنے سے نہیں آتی۔ ولایت علی اللہ کا قلعہ ہے اور اس کے لیے پاک ہو کے داخل ہونا پڑتا ہے۔ ایک شخص نے علی سے کہا مولا سخی بادشاہ آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، کہا اچھا اگر سچے ہو تو پھر مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہ آسان کام نہیں ہے، یہ سمجھ یہ آسان کام نہیں ہے، بادشاہوں نے اس کے لیے کیا۔ 11 کا دن چڑھا، زنجیریں آئی، خدا کی قسم معاف کر دیجئے کہ مجھے میں ذاکرین کے جوتے اٹھانے کے بھی قابل نہیں، میری کیا مجال میں کہوں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، میں کوئی اتھارٹی ہوں، میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یقین جانیے جو مقتل اور مقاتل میں نے پڑھی اس میں کہیں لفظ نہیں ہے کہ رسیاں لائی گئی۔ کیوں چھوٹا کام بتاتے ہو؟ رسیاں نہیں لائی گئی، ظلم کیوں چھپاتے ہو؟ رسیاں نہیں لائی گئی، زنجیر لائی گئی۔ اور میں 8-10 دن میں آپ کے اسلوب سے واقف ہو گیا ہوں کہ آپ کتنا گریہ کر سکتے ہیں، تو آپ کو مجبور نہیں کروں گا، کیونکہ کریموں نے مجبور نہیں کیا۔ کریموں نے کہا بس تمہاری آنکھ میں اتنی نمی آ جائے کہ ایک مچھر کا پر گیلا ہو جائے، زہرا کہتی ہے میں راضی ہو کے واپس چلی جاؤں گی، بس اتنی ہی آپ سے درخواست ہے کہ آپ کی آنکھ گیلی ہو جائے، اور اس سے زیادہ نہیں چاہیے۔ زنجیریں آئیں، سب کو پہنائی بی بی نے اور خود رہ گئے۔ سجاد سے کہنے لگی بیٹا اب تو پہنائے گا یا میں خود پہنوں؟ بہرحال پہنائی جیسے بھی پہنے۔ اب اونٹ پہ سب کو سوار کرایا اور خود رہ گئے۔ تب ظالموں نے اشارہ کیا، ظالموں نے اشارہ کیا کہ وہ جو کملا اونٹ
مجنون، وہ جو جھاگ نکال رہا منہ سے وہ لاؤ، اس پہ بی بی سوار ہوگی۔ وہ اونٹ سجاد کی طرف دیکھ کے روتا ہوا آ رہا تھا، کہہ رہا تھا بادشاہ حکم بھی خود دیتے ہو۔ جب آئے تو کہا بس میں نے آپ کا تمام کر دیا ذکر، تمام کر دیا، بس تمہاری آواز بلند ہوگی، بس یہی تو چاہیے تھا۔ کہا سوار ہوئیے ورنہ ہم سجاد پہ ظلم کریں گے۔ کہا کیسے چڑھوں، چڑھنا نہیں آتا، میں اونٹ پہ کیسے سوار ہو جاؤں، میں علی کی بیٹی، رسول کی بیٹی، میں اونٹ پہ نہیں چڑھ سکتی، مجھے چڑھنا نہیں آتا۔ پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا کہ بیوی مجبور ہو گئی اونٹ پہ سوار ہونے کا۔ کہا نشیب میں اونٹ لے جاؤ۔ نشیب میں جا کے اونٹ بٹھایا۔ کون سی نشیب؟ جہاں سر کاٹا جا چکا ہے عباس کا اور جس میں اتھر پڑا، اس کے قریب اونٹ۔ اب بی بی کبھی بھائی کے لاشے کو دیکھتی ہے، کبھی اونٹ کو دیکھتی ہے، کبھی لاشے کو دیکھتی ہے۔ بس ادھر بڑی مشکل سے اس اونٹ پر سوار ہوئی، اور جب وہ اونٹ کھڑا ہوا تو بی بی نے کہا واہ غربتہ، واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ مصیبتہ۔ یہ کہنا ہی تھا کہ سجاد بادشاہ نے کہا ماں کیا ہوا؟ کہا میں نے منظر عجیب دیکھا حسین کے بیٹے، میں کیا بتاؤں۔ وہ سجاد میں نے دیکھا خولی ملعون میرے بھائی عباس کے کانوں سے رسی ادھر سے ادھر کر کے اپنے گھوڑے کی گلے میں باندھ۔ کیا بتاؤں؟ جب بی بی نے احتجاج کیا تو انہی ملعونوں نے حجاز عرب کی مقتل، انہوں نے گھوڑے سے عباس بادشاہ کا سر اتار لیا اور بی بی کے اونٹ کے گلے میں آ کر عباس کا، ہائے اسی پر زنجیروں سے بندھی سوار تھی اور اسی کے گلے میں عباس کا سر لٹک رہا تھا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اے میرے رب، عاشورہ محرم کے بعد تجھ سے کیا دعا مانگی؟ آل رسول کا قافلہ رواں دواں ہے، قید خانے ہیں جن کی چھتیں بھی نہیں، بیویاں پریشان ہیں، شہزادگان بچے بچھڑ رہے ہیں ماؤں سے۔ اس صورتحال میں مجھے بتاؤ میں کیا دعا کروں؟ کوئی ہے میرے پاس جو دعا کروں؟ ہاں ایک دعا ہے، تجھے محمد والے محمد کی ایک ایک مصیبت کا واسطہ ہمارے امام زمانہ کا ضرور فرما دے۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔